بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں خیریت سے ہوگے۔ شہباز حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم میں کون سے مقاصد حاصل نہیں کر سکی؟ سپریم کورٹ کے مزید اختیارات کم کرنے کے حوالے سے حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ وفاقی دارالحکومت میں ڈاکوں کا راج، ایک دن میں کتنی بینکوں کو لوٹا گیا، ان تمام چیزوں پر آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلاً بات چیت اور اپنا تجزیہ پیش کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب کے ساتھ کمنٹس ضرور بھیجا کریں، اور اس ویڈیو کو آپ فیس بک یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اس وقت حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب جب اس کو ایک ہفتہ گزر چکا ہے تو سکون کا سانس بھی نہیں لیا ہے۔ مزید آئینی ترامیم کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں، اور خاص طور پر حکومت اس حوالے سے جو قانون سازی کا عندیہ دے دیا ہے کہ اگلے آنے والے جمعے کو 1 نومبر کو مزید قانون سازی کرنے جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہمیں پتہ چلا ہے حکومتی حلقوں سے کہ حکومت سپریم کورٹ کے جو اس وقت چیف جسٹس کے بعد اگر کوئی سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ، جس کو حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم میں اس کو چیف جسٹس بنانے سے روکا ہے، تو مزید اس کو کسی آئینی بینچ کا حصہ بنانے سے روکنے کے لیے، اور اسی طرح جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ہے اس نے جسٹس منیب اختر کو پریکٹس پروسیجر کمیٹی سے جو ججز کی سینئر ججز پر مشتمل تھی، جس میں بینچز بنانے کے حوالے سے، تو اس میں سے نکالا تھا۔ تو اس طرح مزید اس میں بھی جو قانون سازی کرنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس طرح حکومت کوئی پلان بنا رہی ہے۔ تو اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ حکومت کوئی بڑا گول حاصل کرنا چاہ رہی تھی، جو وہ حکومت گول حاصل نہیں کر سکی 26ویں آئینی ترمیم میں۔ اگر اسی حوالے سے بعض سینئر وکلا، قانونی ماہرین کا یہ تجزیہ بھی ہے، خیال بھی ہے کہ اگر حکومت یہ سوچتی ہے کہ ہم ان قانون سازی سے سپریم کورٹ کے اختیارات کو محدود کرنے جائیں گے، یا سپریم کورٹ میں 17 ججز کی جگہ اب مزید ججز لا کر اس میں جو 6 ججز 7 ججز کو شامل کر کے 23 ججز کی تعداد بڑھانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ چیف جسٹس کے ساتھ بھی ایک ٹکراؤ کا نتیجہ موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک ہی دن میں جب فل کورٹ اجلاس بلایا تمام ججز کا، تو اس میں ایک میسیج کیا تھا کہ چیف جسٹس اپنے تمام ججز ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح کے حکومتی سازشیں رہتی ہیں تو ایک طرف جوڈیشری کو تو کمزور کرنے کے حوالے سے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن کیا ججز اس حوالے سے وہ کمپرومائز کریں گے، اور حکومت کو اس حوالے سے کیا کوئی ایک کھلی چٹ مل جائے گی، چھٹی مل جائے گی، یا کوئی اس طرح کا کہ جی وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے اپنی پسندیدہ اور من پسندی کے طور پر جس کو چاہے آگے لائے، جس کو چاہے پیچھے لائے، جیسے بعض حکومتی وزراء اور مشیر یہ جو وزیر اعظم کے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح جو ہے جسٹس منصور علی شاہ کو کسی بینچ میں، خاص طور پر آئینی بینچ کا بھی سربراہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو یہ ایک ٹکراؤ کا چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اب یہ ٹکراؤ کہاں تک جا سکتا ہے؟ ماضی میں اس طرح کے ٹکراؤ کے نتیجے میں آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ پھر ایک 12 اکتوبر 99 کا واقعہ بھی پیش ہو چکا، جس میں جو ہے نا حکومت کو گھر جانا پڑا تھا اس وقت نواز شریف کو۔ تو حکومت اس طرح کی سوچ بیچار کیوں رکھتی ہے، اور پارلیمنٹ کو مسلسل اس حوالے سے جو سپریم کورٹ کے سامنے ٹکراؤ کے لیے صرف یہ اسی لیے کہ جو کہا بھی جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو بااختیار بنانے کا بھی جو حکومت نے پہلے پلان بنایا تھا کہ کس طرح وہ جو مخصوص نشستوں کا جو فیصلے پہ عمل نہیں کیا جائے، وہ بھی ان کے ذہن میں ہے یا اس کا پلان کا حصہ ہے۔ تو اوورآل کوئی اچھی خبریں نظر نہیں آ رہی۔ دوسرا ناظرین، آج جب میں آپ سے یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں تو وفاقی دارالحکومت
اسلام آباد میں ڈاکو راج کہا جا رہا ہے، اور ایک ہی دن میں ایک سیکٹر G9 میں اور ایک سیکٹر 14G میں جو ہے وہاں پہ 14G میں جو ہے 2 بینکوں کو ڈاکو نے دن دہاڑے لوٹا ہے، اور جس میں ایک ڈاکو کی فائرنگ سے راہی گیر بھی فوت ہو گیا ہے۔ تو اسلام آباد جیسا شہر جہاں پر CCTV پورے ہر جگہ پر ہر گلی میں پورے سڑکوں پہ لگے ہوئے ہیں، تو وہاں اور پولیس کا اتنا بھاری تعداد ہونا، لیکن اس سے آپ اندازہ کریں کہ ڈاکو کتنے مضبوط ہو گئے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکو اتنے حکومت کو جھانسا دے کے، اور خاص طور پہ پولیس کو جس طرح وہ شہر میں دن دہاڑے ڈکیتیاں کرتے ہیں، بینکوں کو لوٹتے ہیں، جبکہ حکومت نے صرف پولیس کو اگر سیاسی رہنماؤں کے خلاف استعمال کرنا، ان کی گرفتاریاں یا ان کے اوپر کیسز بنانا، تو پھر یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ ڈاکو کس طرح دن دیہڑے اپنی وارداتیں کر کے چلے جاتے ہیں، اور پولیس جو ہے بے بس نظر آتی۔ ناظرین آج کے لیے اتنا، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔